بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الخداۃ المہدیین صحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، ہمارے سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے صوفی مسٹک حضرت علی حجویری، جن کا عرف عام میں لقب ہے داتا گنج بخش، ان کی یہ کوٹیشن ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، پچھلے کچھ عرصے سے ہم زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم سے علامہ اقبال کا یہ فلوسافیکل ٹیکسٹ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ پچھلے جو 100-200 سال گزرے ہیں، مسلمانوں نے علامہ اقبال جیسا بڑا جینیس پیدا نہیں کیا، اور علامہ صاحب کی جو ایفرٹ ہے امہ کی سربلندی کے لیے، وہ یقینی طور پہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تو علامہ کی شاعری، علامہ کا نثر کا کام ایک مسلمان کو چاہیے، خاص طور پہ جس کا تعلق سب کانٹیننٹ سے ہو، اس کو تو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ علامہ کے کام کو دیکھے، علامہ کے کام سے جڑے، اور علامہ کے کام کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ آفٹ کوٹڈ یا ایک کلیشیڈ قسم کی سٹیٹمنٹ تو ہے کہ علامہ اقبال نے ہمیں سوئی ہوئی قوم کو جگایا تھا، مگر یہ ریالٹی میں بھی ایسا ہی ہے، واقعی علامہ اقبال نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا تھا۔ تو یہ جو علامہ کا ٹیکسٹ ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں علامہ کے لیکچرز ہیں، خطبات ہیں، جو علامہ نے خود ان کو 1924 میں ڈیولپ کرنا شروع کیا، اور 1929 میں علامہ اقبال نے ان کو ڈیلیور کیا۔ اور ساؤتھ انڈیا میں، جیسے ہم بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ساؤتھ انڈیا آپ گئے تھے تو ساؤتھ انڈیا میں آپ نے ان لیکچرز کو ڈیلیور کیا، پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی ڈیلیور کیا۔ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے یہ علامہ اقبال کا، جو علامہ اقبال کی تھاٹس کو ہمارے تک پہنچاتا ہے۔ تو ہم اس ٹیکسٹ کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلوسافیکل ٹیکسٹ ہے، مسٹیکل ٹیکسٹ ہے، اور ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ آئی ہیو ٹو ایڈمٹ آئی ہیو نو qualms in publicly confessing that I am not a scholar of Allama Iqbal. We all are very humble students of Allama Iqbal. So whatever mistakes we commit, whatever blunders we commit along the way, please forgive us, because we are students. اور یقینی طور پہ جو غلطیاں ٹیکسٹ کے پڑھنے میں سمجھنے میں ہوں گی، آپ ضرور درگزر کیجیے گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو میری اصلاح کے لیے وی آر آلویز اویلیبل، آپ ہمیں بتائیں،
تو ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہیں. تو کل جو کانورزیشن ہوئی تھی، میرے پاس جو اس وقت ریکنسٹرکشن کا ایڈیشن ہے اس کا پیج 12 ہے. پیج 12 تک ہم نے کل گفتگو پڑھی تھی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریکنسٹرکشن. تو پیج نمبر 12 میں جو کانورزیشن ہے وہیں سے آج ہم آگے چلیں گے، اور کل کی کانورزیشن کو اور اوور آل جو کانورزیشن ہے اس کو اگر ہم کوئکلی ریکیپ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو علامہ صاحب نے ہمیں بنیادی طور پہ 2-3 لیولز کے اوپر ایک ویک اپ کال دی ہے. پہلے تو علامہ اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا، مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ ماڈرن فلسفی اور ماڈرن سائنس 2 ٹولز کو یوز کرتی ہے، ایک ریشنالٹی کو اور ایک سینس پرسیپشن کو، یعنی آبزرویشن کو. تو یہ دونوں ٹولز اصل میں اسلام سے متصادم نہیں ہیں. اسلام تو خود ریشنالٹی اور سینس پرسیپشن کی بات کرتا ہے، اور علامہ اقبال اس تھیسس کو ابھی بھی جب آج بھی ہم پڑھیں گے تو اسی تھیسس کو وہ ڈیولپ کر رہے ہوں گے. اور جو دوسرا لیول ہے جس پہ علامہ اقبال نے کانورزیشن کرنی ہے وہ ویسٹرن اکیڈیمیا کے لیے ہے، کہ جیسے ریشنالٹی اور سینس پرسیپشن، آبزرویشن وہ ایک ویلڈ سورس آف نالج ہے، اسی طرح مذہب اور مذہبی تجربے سے، اسپریچول ریلیجس ایکسپیرینس سے آنے والا علم بھی ویلڈ سورس آف نالج ہے. تو نالج کو ایک ایز اے ہول اگر دیکھا جائے، اگر پوری پکچر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں ریشنالٹی کی اپنی جگہ ہے، عقل کی اپنی جگہ ہے، سینس پرسیپشن مشاہدات کی اپنی جگہ ہے، اور اسی طرح مذہب سے حاصل ہونے والے تجربات اور کیفیات اور مسٹک سٹیٹس اور کانشسنس کی بھی اپنی جگہ ہے. تو نالج وہی بندہ کلیم کر سکتا ہے کسی لیول کے اوپر، کوئی کلیم تو نہیں کر سکتا لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ کمپلیٹ پکچر اسی کے پاس ہو سکتی ہے، مکمل علم اس کے پاس ہی ہو سکتا ہے جو سینسز کو، حواس کو، ریشنالٹی کو، عقل کو اور اسپریچول روحانی تجربے کو اپنے اپنے لیولز پر استعمال کرے اور اپنے اپنے لیولز کے اوپر ان فیکلٹیز کے ذریعے علم حاصل کرے. تو جو کل جیسے کانورزیشن علامہ اقبال کر رہے تھے تو علامہ اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا کہ قرآن بنیادی طور پہ ایک ایسا ٹیکسٹ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے جو تعلقات ہیں خدا کے ساتھ اس کا جو ایک ربط ہے، جو اس کی ٹائز ہیں، ان ٹائز کو بتانے آیا ہے. ان ٹائز کے اوپر ہمیں وہ جو تعلقات ہیں وہ سمجھانے آیا ہے. یعنی انسان کا اپنے کریٹر کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، اور وہ جو تعلق کی نوعیت ہے، قرآن اس تعلق کی نوعیت کو سمجھانے آیا ہے. تو قرآن کا بنیادی کام یہ ہے. یہ کل علامہ اقبال نے جیسے ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ سیکھا. اور پھر علامہ اقبال نے کہا کہ کسی بھی مذہب کو اور مسلمانوں کو، اسلام کو بھی اور دیگر مذاہب کو بھی 2 چیلنجز درپیش رہے. ایک چیلنج یہ تھا کہ باطنی تزکیہ کریں، اور دوسرا چیلنج ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، اس مٹیریل ورلڈ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور بہت سے مذاہب یہ سمجھ رہے تھے، اور یہاں پر مسلمانوں کو بھی ہلکی سی ایک چوٹ ہے، کچھ مسلمانوں نے بھی یہ غلط سمجھا کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ اور مٹیریل ورلڈ کی ڈیولپمنٹس ایک دوسرے سے کلیش کرتی ہیں. علامہ اقبال ہمیں یہ کل سمجھا رہے تھے، اور جو ہم نے پڑھا کہ یہ جو ورلڈ ہے جس کو ہم ریئل کہہ لیں، اور وہ جو ورلڈ ہے جو باطنی تجربے سے حاصل ہوتی ہے، جس کا انکار اسلام بالکل بھی نہیں کرتا اور ہمیں بھی ڈیولپ کرتا ہے اس کے لیے، تو باطنی تجربے اور باطنی کیفیات سے ڈسکور ہونے والی دنیا اور یہ مادی دنیا کلیش میں نہیں ہے، ان کا آپس کا ریلیشن شپ کلیش والا نہیں ہے. خدا کی وہ بھی تخلیق ہے، خدا کی یہ بھی تخلیق ہے. تو مادی دنیا کو جو ریجیکٹ کرنے کی، مٹیریل ورلڈ کو ادنا سمجھنے کی جو ایک نوشن پیدا ہوا تھا، جو ایک پوائنٹ مسلمانوں کے ہاں بھی پیدا تھا، دیگر مذہبی روایات کے اندر بھی پیدا تھا، علامہ نے کل اس کو ریجیکٹ کیا. اور علامہ نے کس طرح سے ہمیں سمجھایا کہ آئیڈیل ورلڈ اور ریئل ورلڈ کا تعلق ہے. آئیڈیل ورلڈ ریئل کو سسٹین کرتی ہے، اور ریئل کی مدد سے ہم آئیڈیل کو امیجن کر سکتے ہیں اور یہ آئیڈیل تک پہنچنے کی کوشش کر لیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں.
تو علامہ نے کل ہمیں یہ سمجھایا کہ کرسچینٹی کا انہوں نے بائی دا وے ایک ایگزامپل دیتے ہوئے جیسے بتایا، دیگر بھی مذاہب ہیں جیسے بدھزم بھی ہے اور بھی مذاہب ہیں جو صرف اسپرچوالٹی پر اس اعتبار سے فوکس کر رہے تھے کہ مٹیریل ورلڈ کو شن کیے ہوئے تھے یا مٹیریل ورلڈ اور مادی دنیا سے ٹائز کو سیور کیے ہوئے تھے. علامہ کے ہاں قرآن اور اسلام اس کے برعکس کھڑا ہوا ہے. آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ اسی مٹیریل ورلڈ کے اندر ہونی ہے اور مٹیریل ورلڈ کی ریجیکشن نہیں ہے. تو یہ علامہ اقبال بیماری کی تشخیص کر رہے ہیں. اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بات ہو رہی ہے اور ہر وہ مذہبی شخص جو کہ اس مٹیریل ورلڈ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ مٹیریل اور اسپرچول کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تو اب اسی بات کو علامہ اقبال اب فردر ڈیولپ کریں گے اور وہ یہ بتائیں گے کہ قرآن میں اس دنیا کے حوالے سے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ جو تخلیق ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں، رب العزت کس طریقے سے اس تخلیق کو پریزنٹ کرتے ہیں قرآن میں. تو اگلے کچھ پیجز میں قرآن کی لاتعداد آیات جو ہیں وہ علامہ اقبال پیش کر رہے ہیں اور ہمیں کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس مٹیریل ورلڈ کا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اسلام میں اور مسلمانوں کے ہاں. تو یہیں سے سلسلہ کلام کو ہم شروع کرتے ہیں. کل جہاں پہ بات شروع ہوئی رکی تھی وہیں سے میں پڑھتا ہوں اور آگے چلتا ہوں. علامہ صاحب نے کل کہا تھا اسلام however faces the opposition with a view to overcome it. تو اسلام جو ہے یہ ریئل اور اسپرچول کی اپوزیشن کو اوور کم کرتا ہے. This essential difference in looking at a fundamental relation determines the respective attitudes of these great religions towards the problem of human life in its present surroundings. تو یہ کل بھی جملہ ہم نے پڑھ لیا تھا. تو علامہ کہہ رہے تھے کہ اسلام اور کرسچینٹی اور آف کورس دیگر مذاہب بھی وہ اسی پہ کوشش کر رہے تھے کہ ہیومن لائف اور اس کی سراؤنڈنگز کا اور اسپرٹ کا کیا تعلق ہوگا آپس میں. کل یہ ہم بات کر چکے ہیں. بوتھ ڈیمانڈ دی افرمیشن آف دا اسپرچول سیلف ان مین. تو سارے مذاہب اور اس کیس میں علامہ نے اسلام اور کرسچینٹی کی بات کر رہے ہیں. تو اسلام اور کرسچینٹی اسپرچول لائف کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اسپرچول ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ود دس ڈفرنس اونلی دیٹ اسلام recognizing the contact of the ideal with the real says yes to the world of matter. تو کہہ رہے ہیں کرسچینٹی کے ساتھ اسلام کا فرق کیا ہے کہ اسلام ریکگنائز کرتا ہے آئیڈیل کو اور ریئل کو اور ورلڈ آف میٹر کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، افرم کرتا ہے. اینڈ پوائنٹس دا وے ٹو ماسٹر اٹ. اور مٹیریل ورلڈ میں جو فورسز ہیں ان کو بھی ماسٹر کرنے کی اسلام بات کرتا ہے. with a view to discover a basis for a realistic regulation of life. اور بنیادی طور پہ اسلام یہ کوشش کر رہا ہے، ایک اٹیمپٹ ہے کہ لائف کی ہارمنی کو ڈسکور کیا جائے، اس میں اسپرچول ورلڈ کی اور مٹیریل ورلڈ دونوں کو ایک ہارمنی اور ایک بیلنس میں دیکھا جائے. تو کل یہاں پر سلسلہ کلام ٹوٹا تھا اور آج ہم اب آگے جا رہے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں واٹ دین according to the Quran is the character of the universe which we inhabit. تو علامہ کہہ رہے ہیں اس کانورزیشن سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے مطابق، جو کہ گاڈز ورڈ ہے، کریٹرز ورڈ ہے، قرآن کے مطابق اس یونیورس کا جس میں ہم رہتے ہیں اس کا کیا کیریکٹر ہے پھر. کیونکہ اللہ سے پوچھ لیں، کریٹر سے پوچھ لیں، گاڈ سے پوچھ لیں. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں in the first place it is not the result of a mere creative sport. تو قرآن کی آیت پیش کرنے سے پہلے علامہ نے کیا جملہ بولا؟ علامہ کہہ رہے ہیں in the first place، پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے it is not، یہ یونیورس it's not the result of a mere creative sport. خدا نے اس کائنات کو کھیل تماشے میں پیدا نہیں کیا. یہ کھیل تماشے کے لیے خدا نے پیدا نہیں کیا، اس کے پیچھے کچھ ڈیپ حقائق ہیں، گہرے حقائق ہیں، کچھ حکمتیں ہیں. تو اب قرآن کی پہلی آیت لے کے آئے ہیں، سورہ دخان جو 44 آیت سورت ہے قرآن کی، اس کی 38 آیت علامہ اقبال اس کا ترجمہ پریزنٹ کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں
We have not created the heavens and the earth and whatever is between them in sport. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا کھیل تماشے میں. We have not created them but for a serious end. ہم نے ان کو خلق نہیں کیا مگر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے. But the greater part of them understand it not. مگر انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو علامہ اقبال کیونکہ اس مادی دنیا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اللہ کی تخلیق ہے اور اس کو برا یا ادنا جو سمجھنے کی یہاں پر مسلم تصوف میں بھی غلطی کی گئی ہے ایٹ ٹائمز, تو اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور قرآن کی آیت پہلے تو پیش کر دی ہے کہ رب العزت کے لیے یہ کائنات اتنی اہم ہے کہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے کھیل تماشے میں نہیں یہ پیدا کی, نعوذ باللہ. یہ صرف کوئی سپورٹ نہیں ہے میرے لیے کہ اس کائنات کو میں خلق کر دوں, بلکہ ایک سیریس اینڈ, ایک بڑا مقصد ہے جس کے لیے اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے. لیکن انسانوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. تو یہ ہم سب کے لیے قرآن کی طرف سے اور اس وقت ریکنسٹرکشن پڑھتے ہوئے ایک ویک اپ کال ہے کہ اس کائنات کو ادنا نہ سمجھیں, اس کو کھیل تماشا نہ سمجھیں. ایک بڑے مقصد کا یہ سمبل ہے جس کو خدا نے پیدا کیا ہے, اور خدا کی وعید ہے, خدا کی نصیحت ہے کہ بہت سے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ اس طرح نہیں کر رہے. تو اللہ کرے کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کے روٹ پر چلیں. تو علامہ نے قرآن کی پہلی آیت سورہ دخان کی پیش کی اور اس کائنات کی اہمیت ان دا سینس کہ کریٹر کے نزدیک اس کائنات کی بڑی امپورٹنس ہے, اس لیے یہ آیت یہاں پر پریزنٹ کی. فردر علامہ اقبال کہتے ہیں It is a reality, this universe is a reality to be reckoned with. یہ یونیورس ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے. It is a place to be reckoned with. اس کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے, غور و خوض کرنا ہے اس کے اوپر. تو قرآن کی اگلی آیت یہ سورہ آل عمران کی علامہ صاحب لے کے آئے. اللہ فرما رہے ہیں, علامہ کا ترجمہ ہے انگریزی میں, Verily in the creation of the heavens and of the earth and in the succession of the night and of the day are signs for men of understanding. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, بے شک آسمانوں میں اور زمینوں کی تخلیق میں اور نائٹ اور ڈے کی یہ جو چینج ہے, ان کی جو سکسیسیولی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آ رہا ہے, یہ سائنز ہیں کس کے لیے, مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اب دیکھیں علامہ صاحب کر کیا رہے ہیں, قرآن پریزنٹ کر رہے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے شاید روٹین ہو چکی ہیں, ہمارے لیے منڈین ہو چکی ہیں, وہ منڈین اور روٹین چیزوں کو اللہ کی نشانیوں کے اعتبار سے ہمیں یاد کرا رہے ہیں علامہ صاحب قرآن کی آیات پیش کر کے, کہ ہیونز اینڈ دی ارتھ کی کریشن, نائٹ اور ڈے کی چینج, یہ بڑے سائنز ہیں اللہ کے. اور آف کورس آپ کی پھر فزکس اور تھیوریٹیکل فزکس اور پھر کوانٹمز اور پتہ نہیں جو بھی اب ماڈرن تھیریز آ رہی ہیں, وہ یہی تو چیزیں دیکھ رہی ہیں ہیونز اینڈ دی ارتھ کی. تو اللہ رب العزت وہ لوگ جو غور کر رہے ہیں ان کی نشانیاں پھر اللہ بتا رہے ہیں. Verily in the creation of the heavens and of the earth and in the succession of the night and of the day are signs for men of understanding who, وہ جو men of understanding ہے وہ کیا کر رہے ہیں, who while standing and sitting and reclining bear God in mind. تو جو men of understanding ہیں اللہ کہہ رہے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے ہوئے جھکتے ہوئے ہر لیول کے اوپر they bear God in mind. وہ ہر شے کو خدا کی نشانی سمجھ رہے ہیں, ہر فینومینن کو جب بھی آبزرو کرتے ہیں تو خدا ہی ان کے فہم میں ہوتا ہے. They bear God in mind and they reflect on the creation of the heavens and of the earth and they say, O our Lord, you have not created this in vain.
تو جو مین آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو ہمہ وقت خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کی تخلیق پہ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اے خدا، میرے مالک، پروردگار، تم نے اس کو یو ہیو ناٹ کریٹڈ دس ان وین، یہ کوئی یوز لیس کریشن نہیں ہے جو آپ نے کی ہے، اس میں تو بڑے سائنس ہیں۔ تو یہ بات آگے بھی کھلے گی، سائنس یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ آبزرویشن کریں، تو بہت سے لوگ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مذہب آبزرویشن سے روکتا ہے، مذہب غور کرنے سے روکتا ہے۔ تو علامہ اقبال تو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ خدا اور قرآن تو خود کہہ رہے ہیں آبزرویشن کرو، اور جب تم آبزرویشن کرو گے تو تم کریٹر تک پہنچو گے، کیونکہ یہ نیچرل فنامنن، یہ فزیکل فنامنن آف نیچر کریٹر کو پوائنٹ کرے گا ہمیشہ۔ تو علامہ یہاں پہ ایک وہ چیز بھی کر کے دکھا رہے ہیں کہ سائنس اور مذہب کانٹرڈکشن میں نہیں ہے، سائنس کے جو ٹولز ہیں آبزرویشن کے، قرآن تو خود انسانوں کو جھنجھوڑ ہے کہ آبزرو کرو۔ اور یہ ہمارے لیے شاید الفاظ ہیں، مگر یہ الفاظ نہیں ہیں، انفیکٹ بہت بڑا دعوت فکر اور غور کی دعوت ہے جو رب العزت قرآن میں ہمیں دے رہے ہیں۔ بظاہر ہمارے لیے چیزیں نعوذ باللہ روٹین ہوئی ہیں۔ بہرحال علامہ اقبال پھر ایک لیول اور بات کرتے ہیں، اگین the universe is so constituted that it is capable of extension۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بارے میں جو ایک نظریہ ہمارا یہ ہے کہ چیزیں فکسڈ ہیں، اموبائل ہیں، اسٹیٹک ہیں، لیکن یہ یونیورس اسٹیٹک نہیں ہے، یہ یونیورس بھی it can get expanded، یہ ایکسپینڈ کر سکتی ہے، ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، چیزیں فکسڈ نہیں ہیں جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ سورہ فاطر ہے قرآن کا چیپٹر نمبر 35۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ، ہی ایڈز ٹو ہز کریشن واٹ ہی ولز۔ تو یہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ اشارہ آ گیا کہ کائنات حتمی یا قطعی یا فائنل نہیں ہے، اس میں موومنٹ ہے، یہ ڈائنامزم ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں جو اللہ کا دل کرتا ہے، اللہ اپنے اختیار سے چیزوں کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، کائنات اور یہ سائنس بھی اب یہاں تک فزکس علامہ کے دور میں بھی پہنچ گئی تھی نا کہ دس یونیورس از ایکسپینڈنگ، ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد، اٹ از ناٹ اے بلاک یونیورس، اے فنش پروڈکٹ، اموبائل اینڈ انکیپیبل آف چینج۔ تو کائنات کو جو ہم سمجھ رہے ہیں اسٹیٹک، بلاک، رکی ہوئی، منجمد، یہ منجمد یا فروزن ریالٹی نہیں ہے، یا فنش پروڈکٹ نہیں ہے، یا اموبائل نہیں ہے، یا انکیپیبل آف چینج نہیں ہے، نہیں، بلکہ ڈیپ ان اٹس انر بینگ لائز پرہیپس the dream of a new birth۔ تو اس کائنات کے اندر اگر جھانکا جائے تو شاید اس کے اندر ایک چھپا ہوا ایک خواب ہے، ایک نئی پیدائش کا۔ یہ پوئٹکلی علامہ کہہ رہے ہیں، لیکن بڑا خوبصورت ہے یہ کہ یہ کائنات کو جو ہم فنشڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو رب العزت تو انفینٹ ہے نا، تو ان کی رب العزت کی کریٹو فیکلٹی بھی انفینٹ ہے، کریشن بھی رکی نہیں ہوئی، تو اس میں چینج ہے، تبدیلی ہے، موومنٹ ہے، چیزوں کی ایوولوشن ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ملٹیپل لیولز کے اوپر۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ ان اٹس انر بینگ لائز پرہیپس دی ڈریم آف اے نیو برتھ۔ تو اس کائنات کے اندر ایک چھپا ہوا خواب ہے ایک نئی برتھ کا، تخلیق کا۔ اور علامہ کا ہی شعر مجھے وہ یاد آ رہا ہے، علامہ نے کہا تھا نا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید یہ کائنات ابھی انفنشڈ ہے، ناتمام، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ وہ جو کن کی صدائیں اللہ کی اور اس کے رسپانس میں فیکون، اللہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ صدائیں ابھی رکی نہیں ہیں، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، اللہ کا حکم انفینٹ ہے اور وہ جاری ہے۔ تو اس کائنات کو بھی یوں سمجھیں، تو جب ہم اس کائنات کو یوں سمجھیں گے ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم چیزوں کو فکسڈ اسٹیٹک سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں تقدیر کے مسائل،
ہم اکثر یہ سوال کر لیتے ہیں تقدیر، اللہ کا اختیار، میرا اختیار، یہ کیا ہے؟ تو یہ بحثیں بھی جنم لیتی ہیں. اگر ہمیں کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دس یونیورس ہو جائے کہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائنامک ہے، تو ہمارے بہت سے سائیکولوجیکل فلسافیکل کویسچنز خود بخود ایڈریس ہو جائیں گے. بہرحال یہ اٹس اے ڈبیٹ فار انادر ڈے. تو علامہ اقبال اسی جملے سے قرآن کی ایک اور آیت لے کے آئے ہیں. علامہ بائی دا وے 1 منٹ کا اگر ہم پاز کریں تو قرآن کے بہت بڑے عالم تھے. بچپن سے مولوی میر حسن جو علامہ صاحب کے ٹیچر تھے، انہوں نے علامہ کو عربی سکھائی، اور علامہ نے بہت اسکالرلی عربک بہت ایٹ این ارلی ایج سیکھ لی ہوئی تھی. تو قرآن کو ڈائریکٹلی پڑھنے کا ایک ان کو ذوق اللہ نے عطا کیا تھا. اور علامہ کی اگر ہم بایوگرافیز دیکھیں تو تہجد سے فجر کے درمیان آپ روز قرآن پڑھا کرتے تھے. اور آپ کے جو خادم علی بخش ہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ علامہ اقبال تہجد کے وقت وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اتنے روتے تھے کہ ان کا وہ جو قرآن کی کاپی تھی وہ گیلی ہو جاتی تھی، اور روز اس کو سکھایا جاتا تھا، دھوپ میں رکھا جاتا تھا. اور علامہ اقبال سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کے یہ جو کانسیپٹس ہیں خودی، اور یہ کہاں سے لیے ہیں آپ نے، یہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی آپ نے کسی نیٹشے سے لے لیا ہے یا دیگر فلاسفر سے لے لیا ہے. تو آپ نے قرآن منگوایا، قرآن کی ایک کاپی منگوائی، اور قرآن کی ایک آیت آپ نے کوٹ کی، اور آپ نے کہا اس آیت سے میں نے خودی کے تصور کو میں نے ڈیولپ کیا تھا. تو علامہ اقبال بہت زیادہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ینگ جو یوتھ بھی ہے وہ قرآن سے جڑے، اور اس پہ بہت ایمفسس وہ کیا کرتے تھے. جیسے ان کا وہ جواب شکوہ میں شعر بھی ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ وہ جو صحابہ کرام تھے، وہ جو اہل بیت تھے، وہ جو پرسنالٹیز تھیں، وہ مسلمان تھے، انہوں نے سبمٹ کیا ہوا تھا. مسلم جو سبمٹ کرتا ہے خدا کے سامنے. تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو ترک کر دیا تو تم خوار ہوئے ہو، تم قرآن سے جڑے نہیں ہوئے ہو. تو علامہ کی جو لائف تھی اس کے اندر ان کا مسٹسزم، تصوف، وہ قرآن سے انسپائرڈ تھا سارا. وہ قرآن کو بیس بنا کے بات کرتے تھے ایز این انٹلیکچوئل. تو یہاں پہ بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں اس وقت. تو کہہ رہے ہیں اٹ از ناٹ اے بلاک یونیورس، اٹ از ناٹ اے فنشڈ پروڈکٹ دس یونیورس، اٹ از ناٹ immobile or incapable of change. Deep in its inner being lies perhaps the dream of a new birth. اب قرآن کی اگلی آیت لے کے آئے ہیں. Say, go through the earth and see how God has brought forth all creation. Hereafter will he give it another birth. تو یہ سورہ عنکبوت ہے 29 سورہ، اس کی آیت پیش کی علامہ نے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہہ دو کہ زمین میں گو تھرو دی ارتھ، زمین کو دیکھو، اینڈ سی ہاؤ گاڈ ہیز براٹ فورتھ آل کریشن، اللہ نے کس طرح کریشن کو خلق کیا ہے. ہیئر آفٹر ول ہی گیو اٹ انادر برتھ، اللہ رب العزت اس کے بعد اس زمین کو ایک اور پیدائش دے گا، ایک اور تخلیق کرے گا، ایک اور برتھ دے گا. تو جو رب العزت کا وہ اس پوری کائنات کا ایک وہ جو کاسمولوجیکل پروسیس ہے وہ سٹیٹک نہیں ہے، وہ ڈائنامک ہے. اس آیت سے بھی علامہ یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں ان فیکٹ دس مسٹیریس سوئنگ اینڈ امپلس آف دا یونیورس، دس نوائزلیس swim of time which appears to us human beings as the movement of day and night is regarded by the Quran as one of the greatest signs of God. اتنا خوبصورت پوئٹک ایکسپریشن ہے انگریزی میں بھی علامہ صاحب کا. اللہ علامہ صاحب کے درجات کو بلند کرے. تو علامہ نے اب یہ جب ہمیں یہ دو چیزیں پہلے دکھائی نا، نائٹ اور ڈے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ کائنات موونگ ہے، موبائل ہے، چل رہی ہے. تو علامہ نے اب جملہ کیا بولا یہاں پہ، ان فیکٹ دس مسٹیریس سوئنگ اینڈ امپلس آف دا یونیورس، اس کائنات کے اندر یہ جو ایک مسٹیریس سوئنگ ہے، یہ جو ایک ہڈن موومنٹ ہے،
اس کائنات کی جو نبض کے اندر، امپلس کے اندر، اس کائنات کی لائف کے اندر وہ جو ایک مسٹیریس سوئنگ ہے، اور دس نوائزلیس سوئم آف ٹائم، اور یہ جو وقت کس بہاؤ کے ساتھ ایک موومنٹ ہے، اور یہ نوائزلیس ہے نا، اس کا شور تو نہیں ہے، مگر ایک ٹائم از ویری ریئل which appears to us human beings as the movement of day and night. اور انسانوں کو یہ جو وقت کی کیلکولیشن ہے وہ کیسے نظر آ رہی ہے؟ ڈے اینڈ نائٹ کی موومنٹ سے سمجھ آ رہی ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں this is regarded by the Quran as one of the greatest signs of God. تو یہ جو وقت ہے، وقت، دہر، زمان، صوفیاء اس کے پر بات کرتے ہیں نا، تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے نا، وقت، یہ جو ٹائم کی موومنٹ ہے، چیزیں سٹیٹک تو ہیں نہیں، چیزیں ڈائنامک ہیں، اور ڈائنامزم کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ ٹائم ہے، وقت ہے. تو وقت کو خدا نے اپنا گریٹسٹ سائن کہا ہے، اور ساری چیز ہی وقت ہے. اگر ہم وقت کو سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر وہی والی بات ہے. تو علامہ پھر قرآن کی یہ سورہ نور کی آیت لے کے آئے ہیں، قرآن کا 24 سورہ ہے. تو علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ علامہ کہہ رہے ہیں God causeth the day and the night to take their turn. Verily in this is teaching for men of insight. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خدا صبح و شام کو کاز کرتے ہیں، باری باری صبح و شام کو کاز کرتے ہیں، اور اس کے اندر، اس ٹیچنگ کے اندر، اس نشانی کے اندر مین آف انسائٹ کے لیے، جو ڈیپ تھنکرز ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے اگر وہ اس پہ غور کریں کہ ڈے اینڈ نائٹ کی جو آلٹرنیشن ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں بڑی بڑی حکمت ہے، اور جو مین آف انسائٹ ہیں، جو حکیم لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے اس کے اندر. تو علامہ صاحب نے جب قرآن کی آیت پیش کی تو انہوں نے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی. علامہ کہہ رہے ہیں this is why the prophet said do not vilify time for time is God. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث رسول ہے، دہر کو برا نہ کہو، ٹائم کو ویلیفائی نہ کرو، ٹائم کو کریٹیسائز نہ کرو، for time is God. رب العزت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ایک وقت بھی ہے، وہ خود وقت ہے رب العزت. اور بہرحال میں آپ یہاں پہ 1 منٹ کا پاز کرتے ہوئے، وقت کے اوپر تو صوفیاء بہت بڑی گفتگو کرتے ہیں، ہم تو اس کیپبل نہیں ہیں، میرے اندر تو خاص طور پہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن اگر وقت کے کانسٹرکٹ کو سمجھ جائے کوئی ہم سب میں سے، اس کی سائنٹیفک مسٹیکل ڈائمینشنز، تو انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے. تو علامہ اقبال تو اس وقت کسی اور لیول پہ آرگیو کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا آرگیومنٹ کیا ہے کہ اس مادی دنیا کو برا نہ کہو، یہ مادی دنیا اللہ نے سپورٹ میں، کھیل تماشے میں پیدا نہیں کی، اس کے اندر اللہ کے سائنز ہیں، اور ان سائنز میں سے ایک بڑا وقت ایک بہت بڑا سائن ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. علامہ تو اس لیول پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، مگر بات انفیکٹ کہیں بڑی ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو میری بھی اپنی کیپیسٹی سے باہر کی بات ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو علامہ کہہ رہے ہیں this is why the prophet said do not vilify time for time is God. اور علامہ کہہ رہے ہیں and this immensity of time and space carries in it the promise of a complete subjugation by man whose duty is to reflect on the signs of God and thus discover the means of realizing his conquest of nature as an actual fact. تو اب یہ جملہ لمبا ہو گیا، لیکن بات اب علامہ اقبال کہاں پہ لے کے آئے ہیں کہ یہ کائنات بڑی اہم ہے، خدا نے اس کو کریٹ کیا ہے، حکمتوں سے لبریز ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ انسان کا اس کائنات میں کیا رول ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کے لیے یہ کائنات کیا اس کا تعلق ہے؟ تو اس تعلق پر علامہ کہہ رہے ہیں this immensity of time and space carries in it the promise of a complete subjugation by man. ٹائم اتنا بڑا ہے، وقت اتنا بڑا ہے، اسپیس اتنی بڑی ہے، لیکن رب العزت نے اس ٹائم اور اسپیس کو اس پرنسپل پر پیدا کیا کہ تم اس کو کنٹرول کرو گے.
انسان ان چیزوں کو سبجوگیٹ کرے گا. انسان کے لیے بنایا گیا ہے اصل میں. انسان کو مرکز بنایا اللہ نے, نائب بنایا اپنا. تو دس immensity of time and space carries in it the promise of a complete subjugation by man. اللہ نے اس کائنات کو اس وعدے اور اس پرنسپل پر پیدا کیا کہ یہ چیزیں بہت بڑی ہیں, مگر انسان تمہیں میں یہ کیپیسٹی دوں گا کہ تم واقعی ستاروں پر کمانڈ ڈالو گے, ان چیزوں کو تم مسخر کرو گے. تمہارے لیے میں نے بنائی ہے یہ, اور تمہارے لیے اس لیے بنائی ہے, آگے علامہ بات کریں گے, تاکہ تم میرے تک پہنچو ان نشانیوں کے ذریعے. So this immensity of time and space carries in it the promise of a complete subjugation by man whose duty is to reflect on the signs of God. تو وہ انسان ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا جو کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرے گا, اور جو غور کرے گا وہ پھر کیا ہوگا؟ He will be able to thus discover the means of realizing. تو وہ means realize کرے گا جس سے وہ اس نیچر کو کانکر کرے اور ٹیم کرے اور اپنے لیے پھر استعمال کرے. تو جملہ لمبا ہے مگر بات بہت زبردست ہے کہ یہ کائنات جو کہ اتنی بڑی ہے, مادی دنیا, یہ بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. یہ سائنس ہیں خدا کے, اور انسان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ان سائنس پر غور کرے اور ان سائنس پر غور کر کے ان کو کیپچر کرے اور خدا تک پہنچے. So this immensity of time and space carries in it the promise of a complete subjugation by man, whose duty is to reflect on the signs of God and thus discover the means of realizing his conquest of nature as an actual fact. تو جب وہ انسان خدا کی نشانیوں پر غور کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو یہ عطا ملے گی کہ وہ فطرت کی قوت کو کانکر کرے اور ان مینز تک پہنچے جن کی مدد سے فطرت کو مسخر اور کانکر کیا جاتا ہے. تو علامہ اقبال اب اسی تناظر میں قرآن کی ایک اور آیت لے کے ہیں, سورہ لقمان, قرآن کی آیت سورہ 31 آیت نمبر 19. See ye not how God hath put under you all that is in the heavens. تو خدا کہہ رہے ہیں, رب العزت فرما رہے ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے کس طرح ہر چیز تمہارے ہاتھ میں کر دی ہے جو آسمانوں کے نیچے ہے. See ye not how God hath put under you all that is in the heavens and all that is on the earth, and hath been bounteous to you of his favors, both in relation to the seen and the unseen. تو یہ خدا کی طرف سے سوال ہے, اور کیونکہ پرانی انگریزی میں ترجمہ ہے, لیکن اس کا اگر مفہوم دیکھیں تو رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ رب العزت کہہ رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے آسمانوں اور زمین اور جتنی نعمتیں ہیں جو میری فیورز ہیں وہ غیب میں اور اس سین ورلڈ میں اور ان سین ورلڈ میں جو میری فیورز ہیں, میری نعمتیں ہیں, وہ کس طریقے سے میں نے تمہارے کنٹرول میں رکھ دی ہیں. انسان کو اللہ جھنجھوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں. اور سورہ النحل میں جو کہ قرآن کی 16ویں سورہ ہے, اس کی 12ویں آیت علامہ اقبال لے کے آئے ہیں اسی تناظر میں. یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اپنی نشانیوں کا کنٹرول کرنے والا بنایا ہے. تو اس تناظر میں ایک اور آیت علامہ صاحب لے کے آئے ہیں, and he hath subjected to you the night and the day, the sun and the moon, and the stars too are subject to you by his behest. Verily in this are signs for those who understand. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے رات کو, دن کو, سورج کو, چاند کو اور ستاروں کو اپنے حکم سے تمہارے کنٹرول میں دیا کہ تمہاری یہ مدد کریں, تمہیں یہ. تو verily in this are signs for those who understand. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو غور کرتے ہیں, جو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو انسان کو رب العزت نے اپنی کریشن کا مرکز بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اپنی کریشن کے اندر اس کو ایک مرکزی حیثیت دی ہے. تو علامہ اقبال اس آرگومنٹ کو قرآن کی آیات سے پریزنٹ کر رہے ہیں. اب
انسان جو ہے وہ اس کائنات کا اللہ رب العزت نے اس کو ایک سینٹرل پوزیشن دی، مگر اس کائنات کے اندر انسان بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو کریشن پر غور کرتا ہے، کریشن کو سائنز آف گاڈ سمجھتا ہے، سائنز آف گاڈ پہ غور کرنے کے بعد وہ گاڈ تک پہنچتا ہے. اور کچھ بے وقوف لوگ جو غور نہیں کر رہے، جو فکر نہیں کر رہے، جو ریفلیکٹ نہیں کر رہے، وہ اللہ رب العزت کی ان نشانیوں پر کیونکہ غور نہیں کرتے تو وہ ان چیزوں کو obstruction سمجھتے ہیں، ان فورسز کو فورسز آف ڈسٹرکشن سمجھتے ہیں، اور وہ ان سائنس کو سائنس آف گاڈ سمجھنے کے بجائے آن دیئر اون کو ریالٹی سمجھتے ہیں. جیسے اس دن حضرت علی حجویری بھی یہ کہہ رہے تھے، ہم نے یہ پڑھا. حضرت علی حجویری کیا کہہ رہے تھے کہ چیزوں کا اس بات ان کے لیول کے اوپر کہ یہ چیزیں آن دیئر اون ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ شرک ہے، یہی تو خدا سے دوری ہے. تو انسان کے پاس یا تو وہ ان چیزوں پر غور کرے. مسلمانوں میں اور سائنس میں پھڈا کہاں پہ ہے؟ پھڈا یہاں پر ہے کہ غور تو اسلام بھی کہہ رہا ہے غور کرو، سائنس بھی کہہ رہی ہے غور کرو. پھڈا یہاں پہ ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کو سائنس آف گاڈ سمجھ کے غور کرو تو تمہیں حقیقت پتہ چلے گی. سائنس کے ساتھ ہمارا پھڈا غور و خوض پہ نہیں ہے. سائنس کے ساتھ ہمارا پھڈا اشیاء کی حقیقت کے اوپر ہے کہ اشیاء آن دیئر اون ایگزسٹ کرتی ہیں یا اشیاء کا کوئی کریٹر ہے. تو اس پھڈے کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کانفلکٹ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کیا جائے. تو وہ انسان جو فزیکل فنامنن آف نیچر کو سائنس آف گاڈ سمجھے گا تو وہ اور طرح بیہیو کرے گا، اور وہ انسان جو فزیکل فنامنن آف نیچر کو آن اٹس اون کچھ سمجھے گا وہ اور طرح بیہیو کرے گا. تو اب اس بات کو علامہ اقبال اب لے کے آ رہے ہیں. یعنی اگر علامہ اقبال کے ساتھ ہم سفر کریں تو یہ کائنات بلا مقصد نہیں پیدا کی گئی، اس کائنات پر غور کرنا ہے، اور ٹائم خاص طور پہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مگر انسان نے ٹائم اور دیگر چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور انسان کو دعوت دی ہے کہ تم ان چیزوں کو مسخر کرو، تسخیر کرو، کانکر کرو اور فائدہ اٹھاؤ اور میرے تک پہنچو. لیکن انسان ایسا کرتا نہیں ہے. تو اب علامہ اقبال اس آرگومنٹ سے آگے جائیں گے. تو علامہ کہہ رہے ہیں سچ بینگ دا نیچر اینڈ پرومس آف دا یونیورس، یعنی اس فطرت کا، اس نیچر کا، یونیورس کا یہ پرومس ہے کہ انسان اس کو کنٹرول کرے اور ٹیم کرے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں واٹ از دا نیچر آف مین whom it confronts on all sides. انسان کی اپنی فطرت کیسی ہے؟ انسان کی اپنی نیچر کیا ہے؟ انسان خود کیا ہے؟ endowed with the most suitable mutual adjustment of faculties, he discovers himself down below in the scale of life, surrounded on all sides by the forces of obstruction. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان کو تو اللہ رب العزت یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ تو کائنات کا چودھری بن، اشرف المخلوقات بن، سینٹر بن، اور ان طاقتوں کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرے. لیکن انسان جب اپنا شعور کھولتا ہے endowed with the most suitable mutual adjustment of faculties, he discovers himself down below in the scale of life. تو انسان جب اپنی فیکلٹیز کو پر نظر دوڑاتا ہے اور اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتا ہے. وہ لائف کے چھوٹے لو سکیل پہ اپنے آپ کو رکھتا ہے. یعنی ایک طرف سورج، چاند، ستارے، گیلیکسی، اتنی بڑی قوتیں ہیں، تو جب انسان اپنے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اصل میں حقیر ہوں. تو وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے. کیسے ڈسکور کرتا ہے؟ ہی ڈسکورز ہمسیلف ڈاؤن بلو ان دا اسکیل آف لائف، سراؤنڈیڈ آن آل سائڈس بائی دا فورسز آف obstruction. تو انسان کو لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد فورسز آف کنسٹرکشن نہیں ہے بلکہ فورسز آف obstruction ہے، چیزیں اس کو obstruct کر رہی ہیں. تو انسان خود جب جاگتا ہے یا سوچنے کے سفر پہ نکلتا ہے تو اس کو چیزیں obstructive نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو علامہ اقبال اس فنامنن کے اوپر بھی قرآن کی ایک آیت لے کے آئے ہیں، سورہ 3 کی. تو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ That of goodliest fabric we created man. ہم نے انسان کو بہترین ایسنس میں پیدا کیا.
then brought him down to the lowest of the low. اور خدا کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے انسان کو اسفل السافلین, لوسٹ آف دا لو والے لیول پہ بھی ہم لے آئے. یعنی انسان جب خود غور نہیں کرے گا, غور و فکر نہیں کرے گا, تو آف کورس خدا نے تو اس کو ایسنس میں نور پہ پیدا کیا, لائٹ پہ پیدا کیا, لیکن جب وہ غور و خوض نہیں کرے گا اور چیزوں کو ابسٹرکشن کے لیول پہ سمجھے گا, تو وہ پھر اسفل السافلین, لوسٹ آف دا لو ہو جائے گا. تو اب علامہ اقبال کر کیا رہے ہیں, اور یہ ایک پیرا شاید اور ہم پڑھیں اور علامہ کے ساتھ ساتھ ہم نے سفر کرنا ہے, کیونکہ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کمپلیکیٹڈ لگے اور شاید آئی ایم آلسو ناٹ ڈوئنگ اے گڈ جاب, بٹ اگر ہم علامہ کے ساتھ مل کر سفر کریں, علامہ کر کیا رہے ہیں. مسلمانوں کے ہاں, دیگر مذاہب کے ہاں مادی دنیا کو, مادی ایگزسٹنس کو برا حقیر سمجھا جا رہا تھا. علامہ اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا کہ مادی دنیا امپورٹنٹ ہے, خدا کی تخلیق ہے, خدا بڑا فخر کرتا ہے, ناز کرتا ہے اپنی تخلیق کے اوپر, اور دعوت دے رہا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. اور اس مادی دنیا کے اندر رب العزت نے مرکز انسان کو بنایا ہوا ہے کہ انسان سائنس پر غور کر کے میرے تک پہنچے. اللہ یہ چاہتے ہیں ہم سے, خدا یہ چاہتا ہے ہم سے, لیکن انسان کیونکہ غور و فکر نہیں کرتا. اللہ نے تو اسے بیسٹ ایسنس پر پیدا کیا تھا, لیکن جب وہ غور و فکر نہیں کرتا, اس کو چیزیں obstructive لگتی ہیں اور وہ لوسٹ آف دا لو پہ چلا جاتا ہے, لیول کے اوپر چلا جاتا ہے. تو اب علامہ اقبال اسی انسان کے حوالے سے کہ انسان بنیادی طور پہ اللہ نے اس کو مرکز کیوں بنایا تھا انسان کو, اب اس کے اوپر علامہ اقبال تھوڑی سی بات کریں گے. ہاؤ ڈو وی فائنڈ ہم ان دس انوائرمنٹ. انسان کو جب اس کے ارد گرد obstructive فورسز ہیں, تو انسان کیسے ڈسکور کریں انسان کی انسانیت. A restless being engrossed in his ideals to the point of forgetting everything else. تو انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے اپنے آئیڈیلز میں کہ وہ باقی ہر چیز بھول جاتا ہے. یعنی میں اس کائنات میں آیا ہوں, تو انسان آگے کیا کرتا ہے, میرا ایگریکلچر, میرا بزنس, میرا لینڈ, میری نوکری, وہ ان چیزوں میں اتنا پھنستا ہے, ان آئیڈیلز میں اتنا پھنستا ہے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ he forgets everything to the point of forgetting everything else. باقی ہر چیز بھول جاتا ہے. A restless being engrossed in his ideals to the point of forgetting everything else, capable of inflicting pain on himself in his ceaseless quest after fresh scopes for self-expression. تو علامہ کہہ رہے ہیں انسان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس دنیا میں کہ رب العزت نے تو اس کو غور و فکر کے لیے پیدا کیا. انسان کا بنیادی مقصد غور و فکر ہے خدا کے سائنس کے اوپر, مگر انسان اس دنیا میں آتا ہے, اپنے آئیڈیلز کو اتنی امپورٹنس دیتا ہے کہ اپنے آئیڈیلز کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو بھول جاتا ہے, خدا کو بھول جاتا ہے, اپنے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے. یعنی ایک طاقت حاصل کرنے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, پیسہ حاصل کرنے کے لیے, گریڈ کے لیے, لالچ کے لیے, تکبر کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے, حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے اور اپنی اتھارٹی کو سٹیمپ کرے. تو علامہ کہہ رہے ہیں with all his failings he is still superior to nature. انسان کے اندر یہ سارے فالٹس ہیں, فلاز ہیں, اس کے باوجود بھی خدا نے اس کو نیچر سے سپیریئر بنایا ہے, جو اپنی باقی کائنات سے پھر بھی انسان کو ہی سپیریئر خدا نے کیا ہے. اور اس پہ علامہ آگے بھی بات کریں گے. مگر علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی انسان میں پرابلم ہے, مسئلے ہیں, لالچ ہے, وہ خدا کو بھول جاتا ہے, بلا 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 بلا, بٹ سٹل خدا کی باقی تخلیق سے انسان ہی سپیریئر ہے, انسان ہی مرکز ہے. پھر بھی with all his failings he is superior to nature. اور وہ سپیریئر کیوں ہے, خدا نے اس کو کیوں سپیریئر کیا ہے, in as much as he carries within him a great trust which in the words of the Quran the heavens and the earth and the mountains refused to carry.
خدا کا ایک ٹرسٹ تھا, ایک امانت تھی. خدا نے اس امانت کو انسانوں کو دیا, اور یہ امانت زمینوں, آسمانوں, ماؤنٹنز, ان ساری تخلیق نے لینے سے انکار کر دیا تھا. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آ کے بھول جاتا ہے, بھلکڑ ہے, نسیان ہے, بلا بلا بلا, بٹ سٹل خدا کی نظر میں وہ باقی تخلیق سے سپیریئر ہے. باقی تخلیق سے کیوں سپیریئر ہے؟ کیونکہ خدا نے اس کو اپنا ٹرسٹ دے کے بھیجا ہوا ہے. اب ٹرسٹ کے بہت سے معنی ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک ٹرسٹ قرآن ہے, اللہ کا پیغام ہے, میسج ہے, مگر علامہ ٹرسٹ کا ایک اور مطلب ہمیں بتائیں گے ابھی آگے جا کے. لیکن ابھی خدا نے انسانوں کو اپنا ٹرسٹ دیا, امانت دی, جس کی وجہ سے وہ سپیریئر ہے سب سے. تو with all his failings, he is superior to nature, inasmuch as he carries within him a great trust, which in the words of the Quran, the heavens and the earth and the mountains refuse to carry. تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ہے جو میں نے انسانوں کو دیا ہے, باقیوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. تو اب اس ٹرسٹ کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ احزاب علامہ اقبال کوٹ کر رہے ہیں, انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں verily, verily, بے شک, we propose to the heavens and to the earth and to the mountains to receive the trust. اور علامہ اقبال ٹرسٹ کے آگے لکھ رہے ہیں of personality. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پرپوز کیا کہ تم یہ ٹرسٹ لے لو. اور علامہ اقبال اس ٹرسٹ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرسٹ آف پرسنالٹی. پرسنالٹی کیا ہے؟ میں ایک تھنکنگ بینگ ہوں, میں سوچ بچار فہم کر سکتا ہوں. اللہ, وہ مشہور حدیث ہے نا, حدیث قدسی, کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو جب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہچانے جائیں, تو سامنے کوئی بینگ ہو نا جو اللہ کو پہچانے گی. اس بینگ کا تھنکنگ بینگ ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. یہ ٹرسٹ ہے جو اللہ نے دیا ہے. اللہ نے جو تھنکنگ کی کیپیسٹی انسانوں کو دی ہے, جو فہم کی, ادراک کی, کمپریہنشن کی, جس کو صوفیہ معرفت کہتے ہیں, وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی, وہ صرف انسان کو دی ہے اس درجے کے اوپر. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور پہاڑوں کو کہا کہ وہ یہ ٹرسٹ لے لیں, وہ یہ فہم, ادراک, پرسنالٹی, تھنکنگ فیکلٹی لے لیں. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. بٹ دے ریفیوزڈ دا برڈن اینڈ دے فیئرڈ ٹو ریسیو اٹ. انہوں نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا. مین alone undertook to bear it. صرف انسان تھا جو سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ برڈن اٹھاتا ہوں. بٹ اللہ کہہ رہے ہیں بٹ hath proved unjust, senseless. لیکن انسان بھی عادل ثابت نہیں ہوا, جسٹ ثابت نہیں ہوا. ٹرسٹ لینے میں تو آگے آگے تھا, ٹرسٹ لینے میں تو آگے آگے تھا کہ یہ ٹرسٹ مجھے دے دیں, میں آپ کے سائنس پہ غور کروں گا, فکر کروں گا, سوچ بچار کروں گا, آپ کی نشانیوں کو میں لے کے چلوں گا آگے. یہ ٹرسٹ, یہ برڈن اٹھانے کے لیے تو اس نے تیاری پکڑی, لیکن الٹیمیٹلی سینس لیس اپنے آپ کو پروو کیا, انجسٹ پروو کیا. تو علامہ اقبال اب کر کیا رہے ہیں بات کو اگر ہم آج کلمنیٹ کریں یہاں پہ, تو علامہ صاحب اس دنیا کی امپورٹنس اور اس دنیا کے اندر انسان کی امپورٹنس ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا امپورٹنٹ ہے. اور قرآن کی آیات کے ساتھ ابھی تک اپنا آرگومنٹ علامہ نے کیا ہی نہیں ہے, قرآن کی آرگومنٹس علامہ اقبال لے کے چل رہے ہیں. تو اس بات کو اگر ہم کلمنیٹ کریں تو اگلی آیت جو سورہ قیامہ کی, یہ 75 سورت ہے قرآن کی, تو علامہ کہہ رہے ہیں انسان کے بارے میں کہ his career no doubt has a beginning. انسان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نقطہ آغاز ہے انسان کا, but he is destined perhaps to become a permanent element in the constitution of being. انسان خدا کی نظر میں اتنا امپورٹنٹ ہے
کہ اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے, خدا نے اس کو تخلیق کیا تھا کہیں نہ کہیں, اس کا ایک بگننگ پوائنٹ ہے, مگر انسان اتنا اہم ہے خدا کی نظر میں کہ خدا کی یہ حکمت ہے یا منشا ہے یا مرضی ہے کہ انسان کو خدا پرماننٹ ایلیمنٹ بنائے گا ان دا کانسٹیٹیوشن آف بینگ. یعنی یہ بات کتنی اہم ہے کہ رب العزت ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ رہیں گے. انسان ہمیشہ سے تو نہیں تھا, مگر رب کی حکمت اور مرضی یہ ہے کہ رہے گا اب ہمیشہ. اس دنیا میں فوت ہوگا, قبر کی زندگی, قبر کی اور برزخ کی زندگی, برزخ سے نکلے گا آگے جنت کی, پہلے تو قیامت, حشر اور جنت, اور یہ چلتا رہے گا. ایک پرماننس ہے. 60-70 سال کی عمر میں جو ایک وقفہ پاز آئے گا وہ اختتام زندگی نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا نا, یہ غافل سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اختتام زندگی, یہ اختتام زندگی نہیں ہے, یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. جس ڈیتھ کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اس دنیا کی شام ہے, اصل میں وہ صبح ہے دوام زندگی کی, جو ایٹرنٹی کی لائف ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں یار انسان تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ رب العزت نے تمہیں کس پرنسپل پہ پیدا کر دیا ہے. ہیومن بینگز کا کریئر, نو ڈاؤٹ اٹ ہیز اے بگننگ, بٹ ہی از ڈیسٹنڈ پرہیپس ٹو بیکم اے پرماننٹ ایلیمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف بینگ. سورہ قیامہ کی آیت لے کے آئے ہیں علامہ اقبال اسی آرگومنٹ کے اوپر. thinketh man that he shall be thrown away as an object of no use. کا انسان تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تمہیں فراموش کر دیں گے, تمہیں تھرو اوے کر دیں گے. was he not a mere embryo? تم صرف ایک خلیہ, ایک ایمبریو نہیں تھے. then he became thick blood of which God formed him and fashioned him and made him twain, male and female. Is not he powerful enough to quicken the dead? تو علماء کا یہ آرگومنٹ کہ انسان ہمیشہ رہے گا, تو اس پہ قرآن کی سورہ قیامہ کی آیت کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں پھینک دیں گے, تمہیں نہیں پوچھیں گے, تمہیں چھوڑ دیں گے. یاد کرو جب تم ایک ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایمبریو تھے صرف, اور پھر خدا نے تمہیں لوتھڑوں کے ساتھ پیدا کیا, تمہاری شکل صورت بنائی, اور تمہیں میڈ ہم ٹوین, تمہیں پیئرز میں پیدا کیا, تمہیں دو میں پیدا کیا, میل اینڈ فیمیل. اینڈ از ہی ناٹ پاورفل انف ٹو کوئکن دا ڈیڈ. تو جس طرح اللہ نے پہلے کیا, تو کیا مردوں کو دوبارہ وہ زندگی نہیں دے سکتا رب العزت؟ تو اب علامہ کا آرگومنٹ کیا ہے کہ یار اس کائنات کے اندر انسان بڑا اہم ہے, انسان اپنی امپورٹنس کو سمجھے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, آج کی اس بات کو ہم یہاں پہ بڑی خوبصورت جملوں کے اوپر کلمنیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم یہیں سے آگے چلیں گے. When attracted by the forces around him, man has the power to shape and direct them. تو اصل میں اللہ نے انسان کو کس لیول پہ پیدا کیا کہ جو انسان کے ارد گرد قوتیں ہیں, انسان کو اللہ نے اہلیت دی ہے کہ ان قوتوں کو مسخر کرے, ان کو ٹیم کرے, ان کو ڈائریکٹ کرے, ان پر ان کو مسخر کرے. اینڈ وین diverted by them, اور جب یہ ارد گرد کی قوتیں انسان کو سبورٹ کرتی ہیں, divert کرتی ہیں, he has the capacity to build a much vaster world in the depths of his own inner being. تو انسان کو مادی قوتیں جب ڈسٹروائے کرتی ہیں تو انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک نئی ورلڈ کو تخلیق کر دے اپنے نفس کے اندر, اپنے باطن کے اندر. تو اللہ رب العزت نے انسان کو کیسی طاقت دی ہے کہ وہ ظاہر کو بھی کنٹرول کرے, اور اگر ظاہر obstructive ہو جائے تو وہ باطن میں ایک نئی دنیا کی تخلیق کر لیتا ہے. انسان اتنا پاورفل ہے. تو دوبارہ اس جملے کو اگر دیکھیں, when attracted by the forces around him, man has the power to shape and direct them. When diverted by them, he has the capacity to build a much vaster world in the depths of his own inner being, wherein he discovers sources of infinite joy and inspiration. تو انسان جب اپنے باطن میں دنیا کو تخلیق کرتا ہے تو اس کو وہاں سے بھی سورسز آف انفینٹ جوائے اور انسپریشن ملتا ہے.
اور کیا خوبصورت جملہ ہے جس پہ آج ہم کلمنیٹ کریں گے اس کانورزیشن کو. انسان کی حقیقت علامہ اقبال نے 2 فکروں میں بتائی ہے. ہارڈ ہز لاٹ، انسان کو بڑے مشکل سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پرانی انگریزی ہے نا، ہارڈ ہز لاٹ اینڈ فریل ہز بینگ. انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان بظاہر فریل ہے، ویک ہے. ہارڈ ہز لاٹ اینڈ فریل ہز بینگ لائک اے روز لیف. گلاب کے پھول کی طرح نازک ہے انسان. یٹ no form of reality is so powerful, so inspiring and so beautiful as the spirit of man. کہہ رہے ہیں خدا کی تخلیق میں انسان کو سمجھو، انسان مشکل حالات میں جیتا ہے، روز لیف کی طرح نرم اور نازک ہے، لیکن اس کائنات کے اندر کوئی فارم آف ریالٹی ایسی طاقتور نہیں ہے انسان کی طرح، ایسی انسپائرنگ نہیں ہے انسان کی طرح، اور ایسی خوبصورت نہیں ہے انسان کی روح کی طرح. یعنی اللہ رب العزت کی کل تخلیقات کی جو کریشن کی جو ایپیٹم ہے وہ اللہ نے انسان کو بنایا. اتنا بڑا ایک وجود بنایا ہوا ہے. تو بات کو بھی ابھی تو بات شروع ہوئی ہے علامہ اقبال کی، لیکن بات کو ہم یہیں پہ روکیں گے. اور یہ بات کلمنیٹ اگر ہم اس کو کریں، مادی دنیا انفیریئر نہیں ہے، مادی دنیا خدا کی نشانی ہے، اور انسان کا کام ہے کہ ان نشانیوں پر غور کرتے ہوئے خدا تک پہنچے. اگر انسان اپنا فنکشن بھول گیا ہے یا بھول جائے گا تو پھر وہ اسفل السافلین ہے، پھر وہ لوئسٹ آف دا لو ہے. تو قرآن کی آیات علامہ اقبال نے پریزنٹ کیا، مزید بھی اس خطبے میں علامہ پریزنٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ علامہ اقبال کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرے. ایک شعر یا 2 شعر ہم برکت کے لیے ضرور پڑھ لیتے ہیں. بال جبریل میرے پاس ہے، اور یہ کلیات اقبال. تو بال جبریل میں یہ غزل نمبر 26 ہے. اس کے 3 اشعار میں مختلف کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں، درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں. پیج 471 ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں 471 پیج، یہ 26ویں غزل ہے بال جبریل کی. نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. وہی بات جو آج یہاں پہ ہو رہی ہے کہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا ہے نا، فرشتوں نے بھی سجدے کیے، ساری مخلوق نے سجدہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جس طرح علامہ بھی بات کر رہے تھے آج کہ اللہ نے وہ ٹرسٹ دیا ہے. وہ ٹرسٹ خدا کو کمپریہینڈ کرنے والی وہ جو ایبلٹی ہے وہ صرف انسان کے پاس ہے اپنی سپریم کے اندر. تو علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اللہ نے آسمانوں زمینوں کو تمہاری ہیلپ کے لیے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ درمیان میں ایک شعر ہے، رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک. راوی ریور ہے نا، نیل اور فرات بھی ریورز ہیں. تو ریور ایک چھوٹی ریالٹی ہے. تو پوئٹکلی کہہ رہے ہیں رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے. بحر بے کراں ایک ایسا سمندر جس کا کنارہ نہ ہو، اور تم چھوٹے چھوٹے ریورز کے اندر پھنسے ہوئے ہو. اور خدا نے تو تمہیں ایک ایسے سمندر کے لیے پیدا کیا جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. اب خیر شعر کی تشریح کر کے شعر کو ڈسٹروائے کرنے والی بات ہے. بات تو کئی بڑے درجے پہ علامہ صاحب کر رہے ہیں، لیکن سمبلز ہیں ریورز اور اوشنز کے، کہ رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک. کب تک یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پھنسا رہے گا؟ تیرا سفینہ، تیرا شپ تو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے. تجھے اللہ نے انفینٹ اوشنز کے لیے پیدا کیا. تجھے خدا نے اپنی ذات اور اپنی ذات کی نشانیوں میں غور و فکر کے لیے پیدا کیا ہے، اور تیرے چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں ختم ہو رہے. رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے.
اور آخری شعر اس غزل کا بڑی خوبصورت غزل ہے. میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب. ہائے میرے گلے میں، واہ واہ واہ، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے. کہہ رہے ہیں ابھی تو بڑے بڑے پیغامات ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں جو میں کر سکتا تھا، لیکن وہ لامکاں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ خدا کے ساتھ 1 to 1 بات ہوگی. میرے گلے میں ایک نغمہ جبریل آشوب ہے، ایک جبریل والا نغمہ میرے پاس بھی، جیسے حضرت جبریل سائن ہے نا، اللہ کے میسنجر ہیں وہ. درد کو کہتے ہیں نا آشوب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا نغمہ ہے جبرائیل آشوب، ایک ایسا درد، یعنی ایک درد کی ایمینسٹی دکھا رہے ہیں نا، کہ ایسا درد کی سپرلیٹو ڈگری ہے میرے پاس کہ وہ جبریل کے سامنے بھی اگر پریزنٹ کر دیا جائے تو جبریل بھی ہل جائے ایک دفعہ. ٹھیک ہے نا، مطلب اگر میں جبریل ایک بہت بڑی اللہ کی کریشن ہے، طاقت کا سمبل ہے، میجسٹی کا سمبل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، میرے گلے میں ایک ایسا نغمہ ہے کہ جبریل بھی ہل جائے اگر وہ اس کو میں بتا دوں. میرے کچھ سوالات و جوابات میں کیا اب اس کو شاعری کو کیا ٹرانسلیٹ بندہ کرے. مطلب ٹو بی آنیسٹ، میں جیسے آرٹ ہے یا کوئی چیز ہے اس کو ہم ایک حد سے زیادہ ڈسکرائب شاید نہیں کر پائیں. علامہ کہیں بڑی اور خوبصورت بات کر رہے ہیں. جی تو کہہ رہے ہیں میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے. کہ اب تو اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے، لامکاں میں جا کے تو بات ہوگی. اب کیا، اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو علامہ کی شاعری پہ میں نے تھوڑا سا ہاتھ صاف کیا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن علامہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ لائلٹی، سنسیریٹی عطا کرے، اور علامہ اقبال کی جو مقبول خدمت ہے علامہ کے کاروان میں، ہم طالب علموں کو بھی کسی درجے پر شمولیت کا شرف عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہم پرابلی نیکسٹ ویک یا جو بھی نیکسٹ سیشن ہوگا، ہم اسی لیکچر کو مزید آگے لے کے چلیں گے. تھینکس اے لاٹ جی.